السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے مولانا بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آسان الفاظ میں قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ آج کل آپ جتنے بھی ترجمے دیکھیں گے قرآن کے، جو آپ سنتے ہیں قرآن کا ترجمہ، ان ترجمہ میں مسئلہ یہ آ رہا ہے، دو مسئلے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ترجمہ بہت مختصر ہے، جہاں پہ ادھر تشریح کی ضرورت ہے، جہاں صرف ترجمے سے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تشریح کی بھی ضرورت ہے، مگر تشریح آپ کو نہیں ملتی، آپ کو صرف لفظی ترجمہ ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ترجمے کی اردو بہت پرانی ہے، تقریباً 100-150 سال پرانی اردو ہے، جو آج کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے آپ قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں مگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس کی اردو بہت پرانی ہے۔ اس لیے یہ چینل بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر آسان الفاظ میں سمجھائی جا سکے۔ تو یہ ہماری پہلی کلاس ہے، پہلا سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورۃ النساء سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء پہلی مدنی سورت ہے قرآن کی، اس سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنے سے پہلے میں آپ کو اس سورت کا خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس پوری سورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو مسائل بیان ہوئے ہیں، اس پوری سورت کا میں خلاصہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء، یہ سورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، شروع کے سالوں میں نازل ہوئی ہے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، اس میں یہ نازل ہوئی ہے، شروع کے سالوں میں، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نئی مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی، نئی اسلامی ریاست تھی، نئی مسلمانوں کی ریاست تھی، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں، جتنے مسائل درپیش آ رہے تھے اس کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ اس مسئلے میں اس طرح کرو، یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو۔ ٹھیک ہے، تو سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ خاندانی معاملات، آپس کی رشتہ داریاں وغیرہ۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے۔ عورتوں کے کافی سارے مسائل اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا مطلب ہے عورتوں والی صورت، عورتوں کے اوپر جو صورت ہے وہ۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کا انتظام فرمایا۔ یتیموں کا کوئی حق نہ مارے، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، اس بارے میں شروع کی آیات میں ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمایا۔ میراث کے احکام، وراثت کے احکام، کیا اگر آپ کے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بڑوں کا خاندان میں، تو اس کی وراثت میں کس بندے کا کتنا حصہ ہے، کس بندے کا کتنا حصہ ہے، وہ سارا وراثت کے احکام۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح اور طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، پانی کی کمی پیش آتی تھی، لہذا آیت 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی۔ نماز کو مختصر کرنا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کی ہو جاتی ہے سفر میں۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔
مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے، یہودیوں کی حقیقت وغیرہ بتائی گئی ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے، انہیں اسلام پر آنے کی ترغیب دی گئی۔ آیت 171 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عیسائیوں کا جو ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ تین خدا مانتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے اور مریم بھی خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، تو یہ تثلیث کا مطلب تین، اور تین خدا مانتے ہیں، تو انہیں جو ہے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ ہی کی صرف عبادت ہوگی۔ اس کے علاوہ آیت 57 اور 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت 60 تا 70 اور پھر 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت 71 تا 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت 92 اور 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سی تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت 116 تا 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ خاندانی نظام اور وراثت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے صحابہ نے۔ آیت 127 سے 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں جو تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔